السلام علیکم ویوز آج بات کریں گے قرآن کی کچھ ایسی آیات کے بارے میں جن کو اسٹڈی کرنے میں میرا کافی جو ہے وہ عرصہ گزرا۔ اچھا جی، قرآن کو چاہے آپ روز پڑھیں یا ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآنی آیات ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ پہ حاوی رہتی ہیں، بلکہ ایک زندگی کے ساتھی کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس آپ کو گاہے بگاہے دلاتی رہتی ہیں۔ انسانی زندگی کی بات کریں تو دیکھیں یہ ایک آسان عمل نہیں ہے۔ اس زندگی میں آپ کو بہت سے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ بہت برے ہوتے ہیں۔ تو جو برا وقت ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے گزرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ وزڈم اور آپ کو کافی زیادہ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم میں سے اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے مشکل وقت میں آپ پھر ارد گرد دیکھتے ہو، لیکن آپ کو اپنے ارد گرد بھی کوئی ایسا عقل مند سا انسان نظر نہیں آتا جو کہ آپ کو بتائے کہ بھئی آپ کیسے اس وقت سے نپٹیں، یا آخر آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ اس پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا جی، میں یہ 2 آیات جو ہیں، بلکہ اس طرح کی اور آیات بھی آپ کو قرآن میں نظر آتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے انسان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انسان نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اچھا، میں اکثر یہ آیات جو ہے نا میرے ذہن میں جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی تھیں جب بھی جیسے کسی پرابلم میں پھنستی تھی یا کسی مشکل وقت میں چلی جاتی تھی، تو پھر میں یہ سوچتی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا کہ جو ہے میں خود ہی سے جو ہے مطلب اس پرابلم میں پھنس چکی ہوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اب مجھے تو اس آیات سے یہ سمجھ آتی تھی کہ بھئی ظاہر ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ اس کی اپنی کوئی ایکٹیویٹیز، اس کی تھنکنگ یا کچھ ایسا اس میں ہے کہ وہ خود ہی جو ہے نا وہ زیادہ مسئلوں میں پھنستا ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ جو ہے نا آپ کسی چیز کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ پرابلمز میں چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے نا جس چیز سے ہو جاتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ وہ خراب ایک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس میں تو چاہے کوئی اولاد ہو آپ کی جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے اور آپ چاہتے ہو کہ بھئی اس کو کچھ نہ ہو، اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ وہی جو بچہ ہوتا ہے اکثر اسی کو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اکثر اسی کو کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے اور اس طرح۔ اچھا، اسی طرح جیسے کار آپ کے پاس ہوتی ہیں یا کوئی بھی آپ کی چیز ہے، جیسے میرا جو تجربہ ہے وہ میری ایک وائٹ کار کے ساتھ ہے۔ میری نیو وائٹ کار تھی، چھوٹی سی تھی، کیوٹ سی تھی اور مجھے بہت پسند تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ یہ اس کو کبھی کچھ نہ ہو، اس کو ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ وہی کار جو ہے وہ ایک دن اس کے اندر کچھ ویل وہ اس کے سکریوز وغیرہ کچھ لگے ہوئے تھے کوئی ایک پلر پہ، اور وہ اس میں جا کے جو ہے وہ دھنس گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی ڈیمیج ہو گئی۔ لیکن میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ بھئی آخر ایسا کیا ہے کہ آپ جس چیز کو بچانا چاہتے ہو وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ پرابلمز کا شکار ہوتی ہے۔ آپ بھی اس چیز سے ظاہر گزرے ہوں گے کہ دیکھیں جیسے کوئی بچہ، جیسے اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ کچھ جو زیادہ روتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہو کہ وہی بچے جو ہوتے ہیں کہ بھئی اکثر وہ پرابلمز میں پھنستے ہیں۔ وہی بچے جو ہے نا ان کو جیسے کوئی اب ڈاگ نے اٹیک کر دیا، کچھ ہو گیا، تو اکثر جو روندو سے بچے ہوتے ہیں بھئی وہ زیادہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں ایسے پرابلمز جس میں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ سالوں سے میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ بھئی میں اکثر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پولیس ایکسپوئر کا شکار ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو اچھا جی ایکسیڈنٹ ہوا اور پولیس آپ کو پاس آ گئی، آپ کا بیان لینا ہے۔ اچھا جی، کوئی محلے میں کوئی لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی گھر سے یا غائب ہو گئی، تو وہ پولیس آپ سے بیان لینے آ جاتی ہے کہ جی اچھا جی آپ بتائیں کہ آپ نے اس لڑکی کو کب دیکھا۔ اچھا جی، کوئی کسی پہ ڈاگ اٹیک ہو گیا ہے آپ کے نیبرہڈ میں، تو وہ بھی پولیس جو ہے نا آپ کے پاس آتی ہے۔ اور میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا پرابلم ہے۔ ایون کہ میں ایک دفعہ وارڈ میں گئی اور وہاں پہ ایک ڈیتھ ہو گئی، اور پھر پولیس جو ہے وہ وہاں پہ آئی اور اس نے میرا بیان لیا۔ مطلب آپ سوچتے تھے کہ یہ کیا آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ اتنی زیادہ پولیس کے ساتھ آپ ایکسپوئر ہو رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی آپ باہر کے ملکوں میں رہتے ہو تو آپ ڈرتے ہو کہ یار کوئی ایویں کہیں پھنس ہی نہ جائیں، اور اتنا ہی جتنا آپ ڈرتے ہو اس چیز سے، اور اتنا ہی ہے کہ میں پولیس جو ہے نا میرے مطلب لائف میں وہ اٹریکٹ ہوتی رہتی تھی اور ہر وقت ہوتی رہتی تھی۔
تو پھر یہ اس طرح کی جو بہت سی باتیں ہیں انہوں نے مجھے جو ہے نا سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ مطلب مجھے کیا ہوا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ جو ہے وہ میں کبھی کسی پرابلم میں پھنسنے لگتی ہوں، کبھی کسی میں، مطلب یہ تو چلیں ایک اللہ کی مرضی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ خود جو ہے نا اپنی بعض اوقات سینٹی کو یا اپنی پوزیشن کو اس دنیا میں جو ہے وہ تھوڑا سا سوچنے بیٹھ جاتے ہو کہ ایسا آپ آخر کیا کر رہے ہو۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے نا ایک دن کیا ہوا کہ بھئی کچھ ایسی سٹوریز میری نظر سے گزریں کہ جیسے ظاہر ہے پروفٹ محمد کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ بھئی ایک آدمی ان کو مارنے کے لیے آتا ہے تو وہ جو ہے تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا زیادہ خود ہی دہشت زدہ ہوتا ہے کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور وہ جو ہے ان کو مار نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یعنی پروفٹ کی بھی کافی سٹوریز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بدھا کی سٹوریز ہیں کہ اچھا جی وہ اسی طرح کی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جانور جو تھے، جیسے اب فار ایگزامپل ہمارے آگے جو ہے کوئی جیسے لائن آ جائے تو اب ظاہر ہے شیر آئے گا تو وہ ہمیں تو جھپٹ لے گا، لیکن ایسے جو لوگ ہوتے تھے یہ جو اسپرچول قسم کے لوگ ہیں، جیسے ایک بائبل کی بھی سٹوری ہے، اس میں ایک بندہ تھا ڈینیل جو کہ ظاہر ہے جیسس کا ماننے والا تھا، تو ڈینیل کو انہوں نے جیسس کے ماننے کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ڈال دیا بھوکے شیروں کے پنجرے میں کہ بھئی یہ ختم ہو جائے اور اس کو کھا جائیں، لیکن جو بھوکے جو شیر تھے انہوں نے ڈینیل کو نہیں کھایا۔ تو یہ ایک بائبل کی بھی سٹوری ہے۔ اچھا اسی طرح بابا گرو نانک کی بھی سٹوریز ہیں کہ بھئی وہ بھی جو ہے نا ایسے اینیملز جو تھے وہ آرام سے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے انسٹیڈ کہ وہ ان کو اٹیک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے یعنی اسپرچول سے لوگ تھے جو کہ یعنی جن کی روحانی طور پہ جو بہت اسٹرانگ تھے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں تھیں نا، میں نے اس پہ غور کیا تو پھر مجھے یہ پتہ لگا کہ بھئی فرق کیا ہے ایکچولی۔ اچھا اس میں جو مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے نا وہ میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گی کہ آخر فرق کیا ہے، کہ بھئی کچھ لوگ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں حادثات، بیماریاں، پرابلمز، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں اتنا زیادہ جو ہے نا ان چیزوں میں پھنستے۔ چلیں ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک انسان کی قسمت بھی کبھی ہوتی ہے، کبھی بیڈ کچھ ٹائم ہوتا ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ تو جو اینیمل ہوتا ہے نا اور آپ کی وہ اپنی آپ کی جو ہے نا وائبس، ایسا کیا آ جاتا ہے یعنی کہ جو آپ کی وائبریشنز ہوتی ہیں وہ جو ہے نا وہ نوٹ زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریشانی آپ کے اب پاس جیسے آنے اگر لگتی آپ ہے، ایک زیادہ زدہ جن ہوئے چیزوں ہوئے سے ہیں کہ اٹیچمنٹ بھئی ہوتی ہے اتنی وہ جو جو ہے ہے ایک بھئی بگڑی اس ہوئی وقت صورت جو ہے نا اختیار کرنے لگتی ہیں، تو میرے یہ آپ سامنے کو بھی ایک آج یہ شیر چیز کھڑا ہے، سمجھ آ ٹھیک ہے، جائے گی۔ اور آپ خوف زدہ ایک سٹیٹ میں ہو، تو اب اس سٹیٹ میں کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ایک سٹریس کی کیفیت میں ہو، آپ کی باڈی جو ہے وہ سٹریس میں ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ جو آپ کا جو سینٹر ہے نا جو امیگڈیلا کا، امیگڈیلا ایک آپ کا جو سینٹر ہے جو خوف کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی ظاہر ہے میں اب بات کرتی رہتی ہوں اس پہ بھی، پہلے ہوتی رہی ہے بات۔ اچھا تو اب جب سٹریس میں اب جاتے ہو، امیگڈیلا جو ہوتا ہے یہ فائر کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فائرنگ اس سے شروع ہو جاتی ہے کہ او سٹریس آ گئی، او لائن کھڑا ہوا ہے، او بھاگ جاؤ یہ تو کھا جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اب ایسی جو سٹیٹ ہوتی ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کی جو وائبریشن ہوتی ہے وہ فرق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اینیمل ہوتا ہے نا، جو جانور آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ ظاہر ہے وہ آپ کو جانتا تو نہیں ہے کہ آپ بھئی وہ قریشی صاحب ہیں یا آپ جو ہے وہ کس کی وائف ہیں، وہ جانور صرف آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے ڈرا ہوا ہے یا نہیں ڈرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس نے صرف یہ دو چیزیں نوٹ کرنی ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جو باقی مخلوقات ہیں نا وہ اس سے ڈرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر ہم ان مخلوقات سے ڈرنا شروع ہو جائے نا تو پھر یہ جو دوسری مخلوقات ہیں نا وہ جو ہم ہیں اشرف المخلوقات وہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کی وائبس جو ہے نا، اینیملز جو ہوتے ہیں نا، آپ کی وائبریشن، آپ کی ایک تھر تھراہٹ جو ہے آپ کی باڈی میں جو کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا، وہ یہ پک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب اس میں جو ہے نا ایک جو مجھے ملی وہ تھیوری آف وائبریشن ہے، یعنی کہ تھر تھراہٹ کی تھیوری۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دنیا میں جون سی بھی چیزیں ہیں، چاہے جون سی بھی مادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا ایک وائبریشن کی سٹیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک سٹیٹ آف ڈانس کہہ لیں یا ایک سٹیٹ آف وائبریشن ہے، یہ اس میں یہ رہتی ہیں۔
اور ہر چیز کی ایک وائبریشن ہے. اب وہ دو لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے اب آپ کو جیسے کوئی اپنے جیسا کوئی انسان نظر آتا ہے تو آپ کی وائبس جی میچ ہو گئی ہیں، آپ کہتے ہو میری وائبس اس سے میچ ہو گئی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی وائبریشن آپ کی وائبریشن سے میچ ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک اچھی سی فرینڈشپ ہو جاتی ہے، لو ہو جاتا ہے، یا جو بھی ایک ریلیشن شپس ہوتے ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو وائبریشنز ہیں نا، یہ جانور بھی جب آپ پہ اٹیک کرتا ہے نا، وہ آپ کی وائبس دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اچھا بھی یہ بندہ، اس کے اندر اس وقت کون سی جو ہے نا وائبس چل رہی ہیں، خوف کی چل رہی ہیں یا یہ بالکل بہادر ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو تو بندہ جس کو اپنے دماغ پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ والا کون سا بندہ ہوتا ہے جو اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جس نے جو ہے نا اپنی روح پہ کام کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو امگڈلا ہوتا ہے نا، وہ بالکل کنٹرولڈ میں رہتا ہے. ایسا جو بندہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جانور اس کی وائبس دیکھتا ہے کہ بھئی اوہو یہ تو بھئی میرے سے بھی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، تو جانور ادھر ہی جو ہے نا وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اوہو بھئی چلو بھئی میں آپ کے جو ہے نا میں مرید ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے، اب اسی لیے یہ جو ابھی ہم نے مثالیں دیکھیں کہ بھئی یہ جو سارے جو تھے لوگ یعنی اسپرچولی اسٹرانگ تھے، ذرا ہمارے پروفٹ تو ان کا تو کوئی ہے نہیں آسانی، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے اسپرچولی اسٹرانگ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوا تھا، جو بہت پرسکون تھے اندر سے. ٹھیک ہے، کام تھے، پرسکون تھے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ وائبس جو تھی نا ان کی ایسی ہوتی تھی کہ جو مصیبت ہے یعنی کہ جانور کی صورت میں ہے، وہ ان پہ اٹیک نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، چلیں ویسے تو دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ بھئی اب جیسے کسی نے ظاہر ہے اب مرنا بھی ہے، اب کسی کو بیماری ہونی ہے، اس نے مرنا ہے، ظاہر ہے کوئی بہانہ تو بنتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا اگر اس نے اس سے مرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی کچھ یعنی اب ایکسٹریم حد تک نہ جائیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا بھی تو پروسیس ہے، اس کو زندگی میں ڈفرینٹ تجربوں کے لیے جو ہے نا اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، وہ تو آپ کو گزرنا پڑے گا. لیکن یہ صرف بات ہو رہی ہے کہ کبھی کبھی ہم کبھی بہت زیادہ ایک سے پرابلم سے دوسرے پرابلمس میں پھنستے چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہم خود جو ہے نا وہ پرابلمس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ہماری وائبریشن جو ہوتی ہے نا سٹریس میں رہ کے، وہ کچھ اتنی چینج ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے نا وہ جو پرابلمس آپ جو سوچتے ہو وہی آپ کی زندگی میں جو ہے نا اٹریکٹ ہونے لگتا ہے، وہی چیز جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں بھی جیسے سوچتی ہوں نا کہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک کے بعد ایک پرابلم، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی پولیس آ رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو وہ میں اس ٹائم کو سوچتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں بہت زیادہ سٹریس میں تھی. یعنی کہ ایک تو نارمل سٹریس ہوتی ہے، ایک بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے جس میں کہ آپ بہت زیادہ سروائیول موڈ میں ہوتے ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سارے ہی ڈرتے ہیں، ہم ایک بہت برے وقت سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پالیں. ہم بچوں کو جو ہے نا زیادہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اٹیچمنٹ ہوتی ہے. آنے والے وقت سے ڈرتے ہیں آپ کے بہت سے خوف ہوتے ہیں. ایز اے پیرنٹ آپ کے خوف بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ میں اپنے بارے میں کہوں کہ جب میں پرابلمس میں پھنستی تھی تو میں بہت زیادہ سٹریس تھی. میری جو ہے نا وہ امگڈلا وہ بالکل ہائپر اراؤزڈ ہوا تھا، یعنی کہ بہت ہائپر ایکٹیو اسٹیٹ میں رہتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں نیند بھی آپ کی خراب رہتی ہے، اس میں آپ کو الجھن ہوتی ہے ہر بات سے، ہر بندہ برا لگنے لگتا ہے. تو میری تو یہ حالت تھی واقعی کہ جس میں پھر جو ہے نا انٹرنل اسٹیٹ جو ہے نا میں نے پھر اس کو کام کیا. آپ سوچیں کہ میں نے جو ہے نا پھر اپنی انٹرنل اسٹیٹ پہ کام کیا اور اللہ سے دعا کی کہ میں جو ہے نا میں ایک کامنس میں آ جاؤں، ایک پرسکون ایک جو ہے نا ہو جاؤں. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک عجیب سا ایک جو وبال آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ رک گیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دیکھیں ساری کہانی کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ہر حال میں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ اپنے کام چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کا بھی یہی پیغام ہے. اور اللہ نے دیکھیں جیسے آپ کو کہا ہے کہ بھئی جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ سورہ بقرہ میں، ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے.
تو خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے جو امگڈلاز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں، اور انہوں نے اپنے جو مطلب خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ ہر چیز اللہ پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسٹیٹ آف سٹریس میں نہیں رہتے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ اللہ کی طرف رہیں گے تو آپ اسٹیٹ آف سٹریس میں کم ہوں گے، آپ بالکل پرسکون ہوں گے. لیکن جیسے ہی آپ اللہ سے ہٹتے ہیں، آپ خود چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو جو ہے نا آپ سوچتے ہو کہ اچھا بھی میں ہی اس کو چلا رہا ہوں، میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ ایک اسٹیٹ آف سٹریس میں رہتے ہو. تو جو اسٹیٹ آف سٹریس ہے نا وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی جو ہے نا پرابلمس میں پھنستے ہیں، خود ہی پرابلمس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ہماری وائبریشنس ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی اٹریکٹ ہماری طرف ہونے لگتی ہے. تو پھر یہ جو ہماری آیات ہیں قرآن کی یہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہاں یہ بات واقعی صحیح ہے کہ بھئی اللہ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے. تو جناب یہ آج کا پیغام تھا. تو جناب بہادر بنیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اور پرسکون رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.